اب مالک نصاب کسے کہتے ہیں، یہ بات سمجھنے کی ہے۔ مالک نصاب پیسے والا بندہ، اس کو شریعت میں غنی کہا جاتا ہے۔ کیا اصطلاح استعمال کی جاتی ہے؟ اس کو غنی کہا جاتا ہے۔ اور جو مال کے اس لیول پر نہیں پہنچا، اس کے پاس اتنا مال نہیں ہے، تو اس کو شرعی اصطلاح میں فقیر کہا جاتا ہے، یعنی وہ محتاجوں کے زمرے میں آ جاتا ہے، اس کے اوپر اس حکم کا اطلاق نہیں ہوتا۔ سب سے پہلی بات ذہن میں رکھ لیں، بندے کے پاس اگر 52.5 تولے چاندی کی رقم تمام حاجت اصلیہ سے خارج ہو کر اضافی مال کے طور پر اگر موجود ہے تو ایسے بندے کے اوپر قربانی واجب ہوگی۔ اچھا، اب آپ 52.5 تولے چاندی کی جو رقم ہے، اس کا اندازہ کیسے لگائیں گے؟ اس کا اندازہ ایسے لگائیں گے کہ مطلب ایک مثال، کل یوم النحر ہے، کل قربانی کی جائے گی، یا آپ جب بکرا خریدنے کے لیے جانا ہے 2-3 دن پہلے، آپ کرنٹ پوزیشن میں مارکیٹ سے پوچھیں کہ چاندی کا ریٹ کیا چل رہا ہے، چاندی کا ریٹ پتہ کر لیں، اس کے بعد آپ اپنے مال کے اوپر غور کریں، اور اگر مال میں اضافی مال 52 تولے 52.5 تولے چاندی سے زیادہ ہے تو ایسی صورت میں بندے پہ قربانی واجب ہو جائے گی۔ یہ پہلی بات ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ جو فتویٰ ہے یہ 52 تولے چاندی پر فتویٰ ہے، سونے پر فتویٰ نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھ لیں۔ کیونکہ آپ دیکھتے ہیں آج کل، جب آج ہم جمعہ کے دن، اور آج 1 جولائی سن 2022 ہے، تو جمعہ کے دن آج اگر ایک مثال ہم مارکیٹ میں 1 تولہ سونے کی رقم پوچھیں، وہ تو 1,40,000 کے لگ بھگ پہنچ گئی ہے، اور اگر ہم چاندی کی رقم کو دیکھیں گے تو اس میں اور سونے کی رقم میں تقریباً آدھ سے بھی زیادہ کا فرق ہوگا۔ لہذا 52 تولے چاندی کی جو رقم ہے، اس کے اوپر ہی فتویٰ ہے کہ اگر ایک بندے کے پاس 1 تولہ سونا ہے تو ایسے بندے پہ قربانی واجب ہوگی۔ وہ یہ نہیں سمجھے گا کہ وہ جیسے زکوٰۃ کا نصاب ہے کہ جب تک 7 تولے سونا نہیں ہوگا، 7.5 تولے، تب تک میرے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، یہ وہ بات نہیں ہے۔ 1 تولہ بھی سونا اگر آج کسی کے پاس ہونا تو اس شخص کے اوپر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ اسی طرح تیسری بات، یہ جو بات میں نے کی ہے کہ 52 تولے چاندی کی جو رقم ہے، یہ مالیت جو تجارت کا مال ہوتا ہے، یہ اس کی بات کی جا رہی ہے۔ ایسا مال نہیں کہ مطلب بندے کے پاس ایسا مال ہے جو اس کی ضرورت کا ہے، مطلب ایسا گھر ہے جس میں وہ رہتا ہے، اور اس کے علاوہ وہ ایسی چیزیں جو اس کی ضرورت میں داخل ہے، وہ نہیں۔ یہ جو 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کا مال، یہ مال تجارت ہونا چاہیے جس سے مفاد حاصل کیا جاتا ہے۔ چوتھی بات، حاجت اصلیہ سے زائد سامان ہے یا دکان ہے یا پلاٹ ہے یا مکان ہے، ان ساری چیزوں کا اعتبار کیا جائے گا۔ بندے کی ضرورت ایک مکان ہے نا، اور دوسرا مکان لے کے رکھا ہوا ہے بس، لہذا اگر ایسا بندہ ہے تو اس بندے پہ قربانی کیا ہوگی؟ واجب ہوگی۔ ضرورت کاروبار کے لیے، تجارت کے لیے ایک دکان کی ضرورت ہے جس کے اندر آپ اپنا سامان تجارت رکھ کے فروخت کر رہے ہیں، اور ایک دکان ایکسٹرا رکھی ہوئی ہے، یا تو تجارت کا ذہن ہے یا کرائے پہ دینے کا ذہن ہے، یا وہ ضرورت کی نہیں ہے، بس ایسے لے کے رکھی ہوئی ہے، مستقبل میں سوچیں گے کیا کرنا ہے۔ تو یہ کیا چیزیں ہیں؟ یہ حاجت اصلیہ سے کیا ہے؟ زیادہ ہے۔ تو جس کے پاس اس طرح دکان ہو تو وہ کیا ہوگی؟ ایسے شخص پر بھی قربانی واجب ہوگی۔ اور پانچویں بات، کسی کو اتنی مالیت کا قرض دیا ہو کہ اس کے پاس گواہ ہو یا مقروض اس کا انکار نہ کرے۔ بندے کے پاس کچھ نہیں ہے، ابھی پیسہ کم ہے، لیکن جو اس بندے نے قرض دیا ہوا ہے وہ بہت زیادہ، اگر وہ واپس آ جائے تو بندہ مالک نصاب ہو جائے گا۔ اب اس کے اندر کیا ہے؟ اس کے اندر 2 شرطیں ہیں۔ نمبر 1 کہ وہ جو قرض دیا ہوا ہے نا، اس کے اوپر آپ کے پاس گواہ ہیں کہ بھئی یہ واقعی انہوں نے فلاں بندے سے 1 لاکھ روپے لینے ہیں،
یا پھر ایسا ہو کہ وہ جس کو قرض دیا ہے اس سے پوچھا جائے اور وہ انکار نہ کرے کہ واقعی میں نے قرض دینا اور میں دوں گا، میں کھانے والوں میں سے نہیں ہوں۔ جب یہ دو شب پتہ چل گئیں تو اب ایسی صورت میں اگر وقتی پیسے نہیں ہیں، وہ جو پیسے آپ نے قرض داروں سے لینے ہیں وہ آپ کا مال اصلی ہے، لہذا اس کا اعتبار کیا جائے گا اور ایسے بندے کے اوپر بھی قربانی واجب ہوگی، وہ بندہ مالی کے نصاب ہوگا۔ اور پھر بعض مرتبہ ایسا قرضہ ہوتا ہے اور ایسی جگہ دے دیا گیا ہوتا ہے کہ جہاں سے ملنے کا امکان نہیں ہوتا، وہ بات پھر الگ ہے، وہ پھر جانچ پڑتال کی جائے گی اس مسئلے کی، اس کے بعد اس کے اوپر فتویٰ دیا جائے گا یا مسئلہ بیان کیا جائے گا۔ لیکن قرض دیا ہے، اس کے واپس لوٹ آنے کا پتہ ہے کہ پیسے واپس مل جائیں گے، تو ایسی صورت میں وہ مال اگر واپس آ جائے اور اس سے بندہ مالی کے نصاب ہو جائے تو ایسی صورت میں کیا ہوگی؟ قربانی واجب ہوگی۔ وقتی طور بندے کے پاس پیسے اتنے نہیں ہیں تو پھر کیا کرے؟ ہاں پھر کسی کی معاونت لے لے اور معاونت لے کر قربانی کا جانور خریدے، قربانی کرے، اور جب قرض کے دیے ہوئے جو پیسے واپس آئے ان میں سے جو لیے گئے تھے معاونت کے طور پہ وہ واپس کرے۔ اسی طرح چھٹی بات مالی کے نصاب ہونے میں وہ یہ ہے کہ جو بندہ قربانی کر رہا ہے اس کے اوپر اللہ یا بندوں کا اتنا قرض نہ ہو کہ اگر اسے ادا کیا جائے تو وہ نصاب باقی نہ رہے۔ اب بندوں کا، ایک بندے کے پاس پیسہ تو ہے پر اس نے لوگوں کا قرض اتنا دینا ہے کہ اگر وہ یہ سارے پیسے دے دے تب بھی اس کا قرض ادا نہ ہو، تو ایسی صورت میں بندے کے اوپر واجب کیا ہے کہ وہ فوراً جن کا قرض دینا ہے ان کا قرض واپس دے۔ اور یہ کہا کہ اللہ کا قرض نہ دینا ہو اس نے، مطلب اس کے اوپر قضا نمازیں، قضا روزے اور اسی طرح سابقہ زندگی کی قربانیاں یا زکاتیں اس کے اوپر رہتی ہیں، اگر وہ جو پیسہ اس کے پاس موجود ہے اگر وہ اس سے اپنا سابقہ زندگی کی زکوٰۃ کو ادا کرے تو پھر وہ مالک نصاب ادا کرنے کے بعد نہ رہے، تو ایسی صورت میں اس کے اوپر ضروری یہ ہے کہ وہ کیا کرے؟ جو زندگی میں زکوٰۃ ترک کی تھی اس کی ادائیگی کرے، اور اگر اس کے بعد وہ مالک نصاب نہ رہے تو نہ کرے قربانی، اور اگر ساری زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد، نمازوں کا فدیہ دینے کے بعد، یا پھر اس کے علاوہ جو اللہ تعالیٰ کے حقوق کی پامالی ہوئی ہے، فطرہ یا اس کے علاوہ منت کے جو احکام کیے تھے وہ سارے ادا کرنے کے بعد اگر بندے کے پاس پھر بھی پیسہ ہے اور وہ پیسہ ضرورت اصلیہ کی حاجات سے نکل کر 52 تولے چاندی کی رقم سے کے برابر آ جاتا ہے تو ایسی صورت میں وہ مالک نصاب ہوگا، ورنہ اس پر قربانی